فرما دیا نور بن کے کملی والا آ گیا فرما دیا سونا میری گودی دے اندر آیا حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھو فرما دیا نے اس ویلے سبب نل میں بھی آ گئی فرما دیا میں ویکھیا نبی پاک سجدے دی حالت چنے فرما دیا نے ختنہ بھی ہویا ہے ناڈو بھی کٹے آئے فرما دیا مینوں خیال آیا بچہ دنیا تھی آوے انہوں غسل کرائی دے فرما دیا میں غسل کراؤں دی نیت نہ لچکیا ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی رہن دے اسا نوات دعا کے ٹھوریا واہ بھائی واہ واہ ہون ماشاءاللہ کام ایسے رکھتا ہے آج مقابلہ نہ کرا لیے تینوں سائیڈاں دا سبحان اللہ سارے اپنے اپنی مرضی نہ بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرما قول انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گودی دے اندر آئے عیسیٰ دی ماں مریم جڑے ویلے پتر نو گودی چلے کے باتی دے اندر آئی لوگاں نے پوچھا مریم بچہ کون ہے آپ نے فرمایا میرا بیٹا آئے لوگ کہنے لگے مریم تیری شادی نہیں ہوئی پتر کتھوں آ گیا اللہ نے فرمایا مریم زبان البلنا نہیں عرض کی تھی اللہ لوگ میرے کردار تے شک پہ کر دینے اللہ نے فرمایا فاشارت الی پروردگار نے فرمایا بولنا نہیں پتر والی اشارہ کر دے حضرت مریم نے اپنے پتر والی اشارہ کیتا اللہ دے نبی عیسیٰ ماں دی گودی میں جو بول پہ آپ نے ارشاد فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا فرمایا میری ماں تے شک نہ کرے آجے فرمایا میں اللہ دا بندہ بن کے آیا آتانی الکتاب اللہ نے منو کتاب عطا کی تھی وجعلنی نبیا فرمایا میں نبی بن کے آیا میں نبی بن کے آیا پتہ چلیا نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آدھے عیسیٰ نے فرمایا وجعلنی نبیا فرمایا میں نبی بن کے آیا تو جگ دے نوجوانوں عیسیٰ علیہ السلام مقتدین میرا نبی امام الانبیاء تے جیدہ مقتدی ماں دی گودی چے نبی ہے جیڑا مسلح تے کھلوتا کدوں دا نبی ہوئے ہلو 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 نعرہ تکبیر سنیا نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حاجی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت ہون بولو سبحان اللہ بھائی عیسیٰ تے ماں دی گودی جی فرما مامن وجعلنی نبیہ ایتے میں تھوڑی جی ایک وضاحت اور کر دے با تاکہ عقیدہ دی پختگی بھی ہو جائے نمبردار صاحب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی الکتاب اللہ نے منو کتاب عطا کی تیئے مرزائی کہندے نے کہ ساڑھے مرزے قادیانی نے بڑیاں کتابہ لکھیاں آبے کھونے کنیاں علمی کتابہ لکھیاں تو میں کہاں گا اے بھی ہو دے جھوٹے ہوں دی علامت ہے کیونکہ نبی کتابہ آپ نہیں لکھ دے نبیوں تے رب کتابہ نازل کردہ ہے 1,24,000 سچے نبی آئے کسی ایک نبی آپ کوئی کتاب نہیں لکھی اللہ نے ان ہاتھ کتابہ نازل کی تیاں مرزا غلام احمد قادیانی لانتی نے آپ ہی کتابہ لکھیاں تے او دے منن والے کہندے نے کہ ساڑھے نبی نے بڑیاں کتابہ لکھیاں بھائی اے تے او دے جھوٹے ہوں دی علامت ہے انہیں آپ لکھیاں نبیاں تے رب نازل کر دائے جنہوں اپنے نبی دا امتی ہون تے ناز تے مانے ہو بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اسی اس رسول دا اج میلاد مناون واسطے آیا جڑا آ کے رسول نہیں بنیا جڑا بن کے رسول آیا ہے آر پہ کڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور نبی دا
نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر تمہیں پاس او آپ مل کھلویا اول آخر تمہیں پاس او آپ مل کھلویا والآل والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اول آخر تمہیں پاس او آپ مل کھلویا اللہ نے رجا فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات اللہ نے فرمایا اے رسولان دی جماعت اسی بعدت فضیلتہ عطا کی دیا نوجوانوں میرا رسول او رسول جڑا سارے رسولان دا بھی رسول ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا آگے تو ہاڑے کول رسول پتہ چلیا آکے رسول نہیں بنے بن کئی رسول آئے نے آج جڑا کئیاں بیلیاں دا کیدہ نا کہ 40 سال بعد پہلی وحی آئی تے نبی نو پھر پتہ لگا میں نبی ہاں نانا جھلیا تو نبی دی گل کرنا ہے اتھے تے نبی پاک دی امی جان فرما دیا نے آپ فرما دیا جو حضور میرے شکم میں چاہے تے میں کسے پتھر کو گزر دی سا تے پتھر جو آواز آن دی سی السلام علیکی یا ام رسول اللہ دی امی سلام ہوئے تے نبی دے آؤں تو پہلے پتھرہ نو پتہ ہے نبی دی ماں تے نبی نو نہیں پتہ میں نبی ہاں پتہ چلیا میرا رسول چرچا رہے گا سبحان اللہ جل جانے والے واہ ان گرامی قدر حضرات ایتے پتہ لگ گیا کہ آن والا رسول بن کے آیا اللہ نے اگر ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما انتم اللہ فرمایا اے او رسول ہے کہ امتی دا مشقت مصیبت چھپینا اس رسول تو برداشت نہیں تیرے پیر چکنڈا چوب جے تینو خبر بعد چوندیے مدینے خبر پہلے پہنچ جائے اللہ فرماتا میرا رسول برداشت نہیں کردہ کہ انہاں دا امتی مشقت چھپاوے اما فلج جڑا آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی بولو تو انہوں پتہ سارے انہوں کتھے مل دی آخر تے اسی اس رسول دا احسان دے سکنے ہیں آئے اسی ساری امتہ تو آخر ویچاں تے جنت چاہاں سارے تو پہلے جانے کیونکہ اس رسول تو برداشت نہیں نہ ہوندہ کہ اس رسول دا امتی مشقت تے مصیبت پہ جائے نہیں برداشت ہوندہ پرید دی گل سناوا ایک تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے دل کو شہید نہ ہو جائے بھائی پاپا صاحب توڑی ماشاءاللہ مسکران دا چہرہ میں سارا سال یاد رہندہ ماشاءاللہ اللہ اے چہرے انجی مسکران دیا رکھے پیشانیاں انجی رب روشن رکھے نبی پاک دا صدقہ ازل دے دن اللہ کریم نے قلم نو فرمائے کہ تقدیرہ لکھ اے لوہے محفوظ تے انج کر کے قلم آئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا اللہ فرمائے آدم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی اللہ نے فرمایا قانون اے وے کہ آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ قلم نے مڑ کے پھر عرض کی تھی یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا یہ نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی ہن اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ
فرما قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے عرض کی تھی اگے کی لکھا، اللہ نے فرمایا ہن حضرت یوسف علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے؟ اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے دے کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے رجا فرمایا حضرت موسیٰ دی امت دا قانون لکھ، عرض کر دی یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لے کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، عرض کر دی یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لے کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا محمد دی امت دا قانون لکھ، آخری نبی دی امت دا قانون لکھ۔ قلم نے پوچھیا ہی نہیں کی لکھنا ہے، قلم آپ ہی لکھن لگی۔ اللہ نے فرمایا کلمہ ٹھہر جا، کی لکھن لگی ہے؟ کہنے لگی یا اللہ آخری نبی دی باری آ گئی ہے، قانون بدل دائی نہیں، نہ پرانا ہی لکھن لگی ہاں۔ اللہ نے فرمایا کلمہ ٹھہر جاؤ، اتھے قانون بدلنا ہے۔ عرض کر بھی یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا۔ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور ہادی ہادی۔ ہون بولو سبحان اللہ۔ فرما لکھ امت گناہگار تے رب بخشن ہار ہے، امت مذنبتم و رب غفور۔ پتہ چلیا عزیزن علیہ ما انتم، ایڈا مٹھا ماہی ہے۔ اللہ فرماتا میرے یار تو دکھ برداشت نہیں ہونا میرے یار دے غلامہ دا، اس واسطے قانون ہی بدل دیتے۔ فرما لکھ امت گناہگار تے رب۔ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ عزیزن علیہ ما انتم، اللہ نے فرمایا اے او رسول آئے کہ امتی دا مشقت چپینا اس رسول تو برداشت نہیں ہوتا۔ اے ساڑھے دروازے تے پتہ کی لکھے ہوندہ ہے؟ چیمہ ہاؤس، چٹھا ہاؤس، جٹ ہاؤس، بٹ ہاؤس، ملک ہاؤس، چودری ہاؤس، ہے نا لکھے ہوندہ ہے۔ پر میرے نبی دے دروازے تے پتہ کی لکھے ہے؟ میں عزیزون علیہ ما انتم دا ترجمہ کرا۔ جنہ بیکھیا انہوں نے تے دیکھیا، جنہ نہیں دیکھیا اللہ سارے دے نصیبہ چو بار بار کرے۔
باب السلام چو جدو نبی پاک دی بارگاہ سلام عرض کرن جائی دے نا تے دروازہ ہوندہ نا جدو میرے نبی دا اور ریاض الجنہ شریف دا دروازہ تے حضور دے دروازے تے سونے دے نال موٹے لفظاں چو نبی پاک دی ایک حدیث پاک لکھی ہے. نبی پاک نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. دو چکوالیو ساڑھے دروازے تے چیمہ چٹھا جٹ بٹ لکھیا ہوندہ تے نبی پاک دے دروازے تے لکھیا ہے میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہگاراں واسطے جو ہے. واہ مائیا تیری عظمت تو صدقے جاواں. تسی بھی رات نو ساؤن لگے عرض کریا کرو کملی والے آ تیری شفاعت امت دے وڈے گناہگاراں واسطے وے تے میرے نالو وڈا گناہگار ہی کوئی نہیں. تے سونیا جدو قیامت نو جدو غلاماں نو یاد کرو. اچھا ایتھے میں پرید دی گل ایک ہور سنا دیواں. تسی نہیں بولے نہیں تے سنا تے میں دے نہیں. میں جے لاہور جانا ہے تے مینوں اینا کہ سبحان اللہ دا کرایہ دے دو میرا لاہور تک گزارا ہو جائے. قیامت نو جد نبی پاک نے اللہ دے عرش دے نیچے سجدہ کرنا نا تے اللہ نے فرمانا سونیا کیوں پہ روندے. حضور نے فرمانا میرے غلام. تے اللہ نے فرمانا ہے سونیا ارفع رأسک سونیا سر چک وشفا تو شفا جویں آنکھیں گاؤں میں کر لماگے. اس ویلے نبی پاک نے عرض کرنی یا اللہ میرے غلام دوزخ چ. اللہ فرمانا سونے جڑے تیرے نہ انہوں نے دوزخ چ کڑ کے لے آؤ. نبی پاک نے دوزخ دے کنارے آ کے نہ تے انجی اشارہ کر کے پوچھنا ہے دو چک 13 ربیع الاول شریف دی محفل وچ. انہیں کہنا جی یا رسول اللہ میں بیٹھا سا. سونے میں سبحان اللہ بھی آ گئی تے میں نعرے بھی لگاندا رہے ہاں. انج میرے نبی اشارہ کر کے کہنا چل جنت. انہیں دوڑ لگا دینی ہے دوزخ چو نکل کے جنت وال. نبی پاک نے فرمانا تو درود شریف پڑھ دا سا. انہیں کہنا جی یا رسول اللہ بچپن چمی نے سکھایا میں روز پڑھ دا سا. حضور نے اشارہ کر کے فرمانا چل جنت. حضور نے اشارہ کر کے فرمانا تو 11ویں شریف. انہیں کہنا سونے پکاندہ بھی سا دے کھاندہ بھی سا. میرے نبی اشارہ کر کے کہنا چل جنت. آسان کر کے عرض کراں فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا. جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. انج کر کے میرے نبی جو اشارہ کرنا ہے نا تے گناہگاراں دوڑ کے دوزخ جو جنت والا جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے تے ایک بڑی مٹھی جی بات لکھی. آپ فرما دینے جدو دوزخ جو گناہگاراں نکل کے دوڑ کے جنت چ جانا ہے نا تے راہ جو نیک کھلوتے ہونگے جنہاں کدے گناہ کیتا ہی نہیں. انہاں نیکاں ویکھنا کملی والا گناہگاراں نال اتنا پیار کری جاندا ہے تے گناہگاراں نو پھڑ کے نیکاں نے کہنا بیلیا ایک دو گناہ ادھارا دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے. اتھے نیکاں نے گناہگاراں نو کہنا ہے کہ 2-4 گناہ ادھارے دے اجے اساں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے. گرامی قدر حضرات اتھے نیکاں نے گناہگاراں کو گناہ ادھارے مگنے نے کیونکہ شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے. فریاد کریں گے. لو جی بیلی کہندہ وہ شعر سنا دے وہاں. بے مرشد مدنے نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ. جدی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے او بھی چپ روے. جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ. نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں پہ رونا ہے. عرض کرن گی یا اللہ میری امت گناہگار آج تو بھی بڑے جلال تھے. اللہ فرمائے گا سونے رونا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار
کریں گے. تو عرض کر رہا سا عزیزون علیہ ما انتم او رسول ہے جدے کولو برداشت ہی نہیں ہوندہ کہ اس رسول دا امتی دکھ وچ آ جائے پریشانی چاہ جائے میرے نبی تو نہیں برداشت ہوندہ. آؤ ایک گل سیدہ آمنہ دی تے ایک گل امہ حلیمہ دی کریے. کوئی منو کہہ رہا سی سرنگی سنایو, کوئی کہہ رہا فلاں شیر سنایو, کوئی کہندہ فلاں سنایو فلاں. آج ملا شریفی سن لو, نبی پاک دی عظمتہ سن لو. میرا دل کردہ سارے مل کے میرے نال پڑھیے. ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا. ایک کون آیا. ہاتھ کڑے کرو بھائی جڑا گھروں میلاد مناونا ہے نا او بندہ ویکھو کننے نہیں کھڑا کیتا بلا ویکھو جنہیں نہیں کھڑا کیتا نال دا بیلی کھڑو بھائی. ان سارے سٹیج والے بھی مل کے لہرا کے جھنڈے بنا کے پڑھو. ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا. 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 کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزارام سکورا پیا. کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا. سبحان اللہ. نوجوانوں جدو نبی پاک دے ابو جی پیدا ہوئے نا توجہ ہے میرے بات. اس تو پہلے حضور دے دادا جی فرما دینے چونکہ میرے کل اولاد نہیں سی. ایک دن طواف کعبہ کیتا تے رون ہی لگ پہ تے رو کے کعبے والے بے کے کہنے کعبے والے جے کدے میں 10 پتر دے میں نا تے تیرا میرا وعدہ رہا میں ایک پتر تیری بارگاہ چ ذبح کر دے گا. منت مان لئی. حضرت عبدالمطلب دے لبا جو لفظ تے نکل گیا پر اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تے 10 پتر عطا کر دیتے. جڑا سب تو چھوٹا سی ہوتا نام عبداللہ, جڑا سب تو سونا سی ہوتا نام عبداللہ, جڑا سب تو لاڈلا سی ہوتا نام عبداللہ. جب پتر جوان ہوئے نا ایک دن خواب وچ کسی نے آ کے آکھیا اساں تے اپنی گل پوری کر دیتی تے ہن تو بھی کر پتر ذبح کر. حضور دے دادا جی اٹھے نہ سو تے آپ نے اپنی بہناں بھی بلا لیاں تے دیاں بھی بلا لیاں تے پتر بھی بلا لے تے قریشی سردار بھی سارے بلا لے تے آکھیا جدو میری اولاد نہیں سی میں جوانی چ کعبے چ کھلو کے ایک منت مننی سی کہ 10 پتر دیویں گا تے ایک تیری بارگاہ چ قربان کر دیواں گا تے میں ایک پتر قربان کرنا مینوں حکم ہو گئے. 10 پتراں نے سر جھکا کے عرض کیتی سارے تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے. 10 پتراں نے عرض کیتی بابا جی جدا دل کر دے قربان کر دیو. جدے تے دل کرے. آپ نے فرمایا میں کسے تے ظلم نہیں کرنا. آپ نے فرمایا کہ قرآن اندازی کرو 10 پرچیاں اسے پتران دے نام لکھے. قرآن اندازی کی تھی جدو پرچی اٹھا کے کھولی تے حضرت عبداللہ دا نام نکلا. عبداللہ دا نام نکلا. حضرت عبداللہ نے پکڑیا تے زبا گاول ٹور پہ کہ میں نے پتر نو ذبح کر کے آما تے پھپھیاں میں سامنے آگئی تے بہنہ بھی آگئی. انہاں کہا عبدالمطلب تیرا معاملہ رب نہ لے, اسا اپنا پتر تے اپنا بتیجہ تے بھائی ذبح نہیں ہون دینا, تیرا رب نال معاملہ ہے. حضرت عبدالمطلب فرمان کہ میں رب نہ وعدہ کیتا میں منت منی. اللہ فرمان دا منت منو تے پوری کرو. ہن میں نظر منی میں پوری کر کے چھوڑا گا. سارے عرب دے سردار قبیلیاں دے آگے انہاں کہا عبدالمطلب یہ تیرے ویکھو ویکھی لوگاں نے پتر ذبح کرنے شروع کر دیتے تے آ منتہ مننیاں شروع کر دیتی ہاں. یہ ریت تے رواج بن جائے گا, لوگ پترانوں ذبح کر دیں گے. کدے کسے پتر بھی ذبح کیتے نا. آخر سارے مشورہ کیتا کہ او ایک عورت ہے
کائنات نجومی عورت ہے، او دے کل چلنے جیڑا فیصلہ کرے او قبول ہے۔ انہیں سارا عرب کٹھا ہو کے اس عورت دے کول آگے، انہیں ساری صورت حال دسی، انہیں آکھیا کہ دسو اگر تہاڈے چکو کتنوں قتل کر دے وے تے قاتل دے گھر والے نے معافی لینی ہوئے تو مقتول والے نو کی دین دینے؟ انہیں آکھیا جی اسی 10 اونٹ دینے ہاں دیت دے اندر 10 اونٹ دینے ہاں۔ وہ کہنے لگی 10 اونٹ لے کے آؤ، 10 اونٹ حضور دے دادا جی نے منگوائی۔ انہیں آکھیا 2 پرچیاں لو، ایک تے عبداللہ دا نام لکھو تے ایک تے اونٹاں دا نام لکھو۔ پرچیاں لکھی گیا، اونٹ جڑے بلے انہیں قرآن دادی کی تھی، پرچی اٹھائی تے پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا۔ انہیں آکھیا 10 اونٹ ہور زیادہ ہو گئے، کہنے لگی پھر قرآن دادی کرو، دوبارہ قرآن دادی کی تھی گئی تے پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلا۔ انہیں آکھیا 10 اونٹ ہور وداؤ، نبی پاک دے دادا جی نے 10 اونٹ ہور ودائے، اونٹ ہو گئے 30، پھر قرآن دادی کی تھی گئی، پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا۔ انہیں آکھیا 10 اونٹ ہور ودا دے، اونٹ ہو گئے 40، قرآن دازی کی تھی گی، پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا۔ انہیں آکھیا 10 اونٹ ہور لے آؤ، حتیٰ کہ ودا دیا 100 اونٹ ہو گئے۔ انہیں آکھیا قرآن دازی کرو، قرآن دازی کی تھی گی تے اونٹاں دا نام نکل آیا۔ انہیں آکھیا بس اللہ دی اے چاہت منظوری ہے، اے 100 اونٹ ذبح کرو تے پتر نو گھر لے جاؤ۔ حضور دے دادا جی بڑے استقلال والے، بڑی استقامت والے سن، آپ نے فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی، قرآن دازی دوبارہ کرو۔ دوبارہ قرآن دازی کی تھی گی، پھر اونٹاں دا نام نکلیا، فرمایا تسلی نہیں ہوئی، پھر کرو۔ جدو تیسری واری قرآن دازی کی تھی گئی، پھر اونٹاں دا نام نکلیا۔ عورت کہنے لگی اونٹ 100 ذبح کرو تے پتر گھر لے جاؤ۔ حضور دے دادا جی پتر نو تے گھر لے گئے، پر آپ نے اونٹ 100 ذبح کیتے تے پورے عرب دی دعوت کی تھی۔ پر عرب دے وچ اس وقت اتنے انسان تے نہیں سن جڑے 100 اونٹ کھا سکدے۔ آپ نے فرمایا جڑا گوشت بچ گیا نا، اے جنگلاں وچ پھیلا دیو تاکہ پرندے بھی کھاون، میرے پتر دا صدقہ کھاون۔ پورے عرب چ مشہور ہو گیا کہ عرب دے اندر، مکے چ اندر ایک نوجوان ہے جدے پیو نو دے پیچھے 100 اونٹ ذبح کر دیتے۔ ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو گئے تے مشہور ہو گئے، ادھر سیدہ آمنہ جوان ہو گئی۔ ہر قبیلے والا اپنی بیٹی آ کے پیش کرے، حضور عبداللہ واسطے میری بیٹی دا رشتہ لے لو۔ حضور دے دادا جی فرمان نا اے جڑا سونا ہے نا، اللہ نے دے واسطے کو بیٹی بھی اوڈی سونی رکھی ہوئے، یہ دولتہ نہ سودے نہیں ہونے۔ نوجوان ایک دن نبی پاک دے دادا جان کعبے دے اندر لیٹ گئے، ادھی رات ویلے کہ بابا خواب دے اندر آیا تے کہن لگا جدو صبح جاگ جاویں اپنے پتر نو نال لے کے وہاں بن عبد مناف دے گھر آ جاؤ۔ او دی بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے پتر دا رشتہ دے نال کر کے آؤ۔ نبی پاک دے دادا جی نے اپنے پتر نو نال لے آؤ، اپنے قریشی سرداراں نو نال لے آؤ۔ ٹورے ٹورے نبی پاک دے نانا جی دے گھر آ گئے، فرمان لگے میں سویا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے، پورے عرب دے اندر میرے پتر جڑا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا ہوں۔ نبی کریم دے دادا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمنہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی ہے۔ نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نے رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دے وہاں، جیڑا بابا خواب جی تینوں ملیا ہے مینوں بھی ملیا، جیڑا بابا خواب ہے تو انو ابراہیم خلیل اللہ ملیا اور منو بھی ملیا۔ پتہ چلیا ماں بھی آلہ، باپ بھی آلہ، دادا بھی آلہ، پردادا بھی آلہ، خاندان میرے نبی دا آلہ۔ وہ جس دھرتی تے سونا آ جائے وہ دھرتی ساری دھرتی ہیں جو آلہ۔ نکاح ہو گیا، نبی پاک دی امی فرما دیا جدو دلہن بن کے مکے آئی، آپ فرما دیا دن تے رات خوشیاں، پر اجے 3 مہینے نکاح نو گزرے تے حضور دے ابو جی فوت ہو گئے، جوانی 25 سال دی جوانی حضرت عبداللہ دنیا تو فوت ہو گئے، باپ دے دل دی دنیا اجڑ گئی۔ سیدہ آمنہ دن بھی رونا تے رات بھی رونا تے رو کے کہہ دیا عبداللہ کدھروں آ جا جتے میں رج کے بیکھیا بھی نہیں۔ سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ٹر گئے نے دلدار دلا گئے
مہرا اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دیتی جدی آرا سید آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں ٹر گیا سانو اکلیاں چھڑ گیا پا گیا بچ فکران پاٹی لیر پرانی واگو ڈھنگ گیا بچ فکران سید آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں آوازہ مار کے کہندی عبداللہ کدھروں آجا ایک رات نبی کریم دے دابا جی نے روندیاں بیخ لیا کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کی دی کعبے والے آؤ میں بڑے رائے ہو گیا عرض کی تھی یا اللہ عبداللہ ٹر گیا میں صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی بیٹھی نہیں جاندی عرض کی تھی یا اللہ آمینہ نے کہ پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈی آیا جاؤں میرے دل میں بھی سکون آ جائے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا میں رو رہی ہوں کعبے جی آواز آئی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پیا مانگنا اسا آمینہ نہ پتر دینا جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا سیدہ آمینہ فرما دیا رو دیا یک لگ گئی ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی رونا محمد ماں بنن والی ہے فرما دیا میں پوچھنیا بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی میرا نام آدم صفی اللہ ہے فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے تے پھرنی آؤ جیڑا پتھر میرے قدمان دے تھلے آدھائے فرما دیا میں نے چپ دائی نہیں میں قدم رکھنیا پتھر پگل کے موہ بن جاندہ ہے فرما دیا ہورے آج پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگل لیا سونا یا لین دے بڑیاں پگل جانا بڑیاں پگل جانا ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا ایتھے تے پتھر دل ابو جال ورگے بھی پگل جانے نے پتھر بھی پگل گئے سید آمینہ فرما دیا پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا آپ فرما دیا رات پہ جاوے تو دن پہ آ جاوے آپ فرما دیا میں روندیا میری عرض کرنی ہے یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت ہوئے خدمت لی کوئی آ جاندہ میں تے تیرے محبوب دی ماما تے میری خدمت لی کوئی نہیں آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 لمبے کبیاں عورتیں اندر آ گئیاں فرما دیا میں پوچھنیا نہیں کون ہوں سارے تے وڈیرے کہنے لگی میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں دوسری کہنے لگی ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہنے لگی فرعون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیا نہیں کدھر آئی ہوں کہنے لگیاں مقدرات ناد کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں فرما دیاں چارے عورتیں میرے جگہ بلے بیٹھ گئیاں کہ خارج منی نور فرما دیاں نور بن کے کملی والا آ گیا آپ فرما دیاں سنا میری گودی دی اندر آیا حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپو فرما دیاں نے اس ویلے سبب نل میں بھی آ گئی فرما دیاں میں بکھیا نبی پاک سجدے دی حالت چنے فرما دیاں نے ختنہ بھی ہویا ہے ناڈو بھی کٹے آئے فرما دیاں میں نو خیال آیا بچہ دنیا تھی آوے انہوں غسل کرائی دے فرما دیا میں غسل کراؤں دی نیت نہ لچکیا ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی رہن دے اسا نوات دعا کے ٹھوریا نوات دعا کے ٹھوریا ایتے پاک کرنا آیا نا سارے نو پاک کرنا آیا ہے سید آمینہ فرما دیا پھر سونا آیا پھر پڑھئے کمیں آیا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیڑا سمجھدا میں میلادیاں ہو بولے سبحان اللہ جنہوں اپنے کملی والے دا امتی ہوں تے نازے ہو بولے سبحان اللہ یار ہے بحریہ ٹونچ جدہ 10 مرے دا پلاٹ نکلے انہوں رات نیند نہیں آؤں دی میں ایڈا امیر ہو گیا
تے ایک باری سبحان اللہ کی جنت ایک درخت لگتا ہے اینا سبحان اللہ بول کے جاؤ گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے اور اونچا بولو سبحان اللہ سیدہ آمینہ فرما دیا پھر وہ چارے اور تک ارد گرد بیٹھیاں تے خارج منی نور فرما دیا میں اس نور دے اندر نا او ملک شام دے محل ویکھے بیٹھی مکہ تے ملک شام دے محل مولانا روم فرما دے کہ نبی پاک جنازہ پڑھا کے گھر آئے تے اما عائشہ صدیقہ نے نبی پاک دے کپڑے دا جوڑا پکڑ کے کھڑیا تے عرض کر دیا کپڑے چینج کر لو حضور نے فرمایا کیوں عرض کی تھی بارش ہو رہی تے باہروں آئے تے کپڑے مبارک گلے ہو گئے حضور بار وے کے فرمایا عائشہ بارش کتھے ہی عرض کر دیا او ویڑے چ پئی ہوندی مسکرا کے فرمایا سر تے کی لے آئی عرض کی تھی میرا دوپٹہ نہیں سی ملدا تہاڈا تہمد مبارک لے آئے نبی پاک نے فرمایا تہمد رسول دا لے آئی اے بارش ویڑے چ نہیں پئی ہوندی ملک شام وچ پئی ہوندی او سنی ماما دے پترو سچی دسو اما عائشہ سر تے تہمد رسول دا لے لین تے مدینے بہ کے ملک شام ویکھن تے ماں نبی نے گود چلا لے تے مکے بہ کے شام ویکھے تے او جدا تہمد تے جڑا گودی ویچے او مدینے بہ کے دودھ چک دی محفل میلاد نہیں ویکھ سکتا جنوں لگدا نبی پاک مینوں پہ ویکھ دینے بولے سبحان اللہ سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میں ویکھے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہن جدے جدے کو لایا بولے آ گیا سونا سویرا ہاتھ اس طرح کر کے کھڑے کر کے نہ لہراؤ جنڈے دی طرح سارے بھائی سارے تے سارے مل کے پڑھئے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا اما لیمہ دی جوانڈا نہ آگے کہنے لگی میاں لیمہ اگے دیوانی سے بال دی ان ساری رات ہی بالی رکھنی ہے اما لیمہ کملی والے بیٹھے رہے تو کپڑا جا کے فرما دیا جدو دا سونا آیا ہے میں دے دیوائی بلنا چھڑ دیتا ہے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اچھا ایک باری نا اپنے اپنے اندر جھاتی مارو یہ کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا پورے اندر تے سچی دس جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے اور کی دا ہے جڑا ساڑھے اندر چانن ہے حضور دے چانن ہے نا جتنا سویرا ہے حضور دے سویرا ہے نا گرامی قدر حضرات میرے نبی جدرو لنگ جاندے نے اوتھو ہی سویرا کری جاندے نے جی بیٹا تسی بھی کہہ رہے جس پر نہیں بیٹی وہ بہت لمبا ہے نا پھر کدے آکے 2 منٹ جو نہیں نا پورا پتر سنایا جانا اگلے سال چلو زندگی رہی تھی اگلے سال ادھار کر ہلو لو جی اینا مجمع سن رہا انشاءاللہ ہر بندے فرمائش پورے ہوئے گا انشاءاللہ جی بیٹے چلو بچے دی فرمائش ہے بھائی میں 2 منٹ میں نہیں چاہتا ادھا دل ٹوٹے نبی پاک دے ملاتے آیا تو واقعہ بڑا لمبا ہے مگر میں 2 منٹ 4 منٹ سنا دینا نبی پاک دی اہل بیت اتحار دے متعلق ہے اگلے دن میں اوکاڑے سنایا شاید تو سوتے سن لیا کدھرے تو اعلی حضرت عظیم البرکت امیر امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت حضرت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فاضل بریلی آپ دے بریلی شہر چونے ایک مسافر گزریا تو انہیں ویکھیا کہ لوگ نا اس طرح جھنڈیاں لگا رہے تھے ایک گلیاں سجا رہے تھے ایک کناتا لگا رہے تھے چونا کھلا رہے تھے انہیں نا مسافر نے محلے والے نے پوچھیا یہ تو ہاڑے محلے آج کی یہ بڑا سٹیج سجا رہے ہو جھنڈیاں لگا رہے ہو انہیں آکھیا ساڑے محلے آج نبی پاک دا ملاد شریف ہے انہیں پوچھیا کہ یہ تقریر کرن کے نہیں ہونے انہیں آکھیا جی امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت
حضرت اشاہ آمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت نے تقریر کرنا ہونا ہے، اے نالیوں نہ دا محلہ ہے، انہیں آکھا چلو میں گزرتے رہے ہیں یہاں تے تھوڑی دیر انتظار کر لا، امام صاحب نے آنا تقریر آج سن کے جاؤں گے۔ جدو اثر دا ویلا ہویا نا تے پینڈ والے نے ایک ڈولی منگوائی تے ڈولی لے کے نا تے سارا جلوس لے کے تے حضرت امام اہل سنت دی بارگاہ وچ چلے گئے، دروازے چ ڈولی کھلاری کے اسی امام صاحب نے نا ڈولی تے کندھے تے چک کے لے آواں گے۔ علماء دی عزت ہوندی ہے۔ جدو ڈولی دے ٹرن دا ویلا ہے تے آل حضرت جدو اپنے سر تے دستار سجا کے تے عالمانہ لباس تے عالمانہ وجاہت نا جدو باہر تشریف لے آئے نا تے آپ ڈولی چ بیٹھے تے چار کوہارا نے جدو ڈولی کندھے تے چکی تے ٹرے نا اچانک آل حضرت دی ڈولی چ آواز آئی، آپ نے فرمایا ڈولی والے ہو جلدی کرو ڈولی زمین تے اتارو۔ آپ نے ڈولی اتری نا تے آپ ڈولی چ اترے، او جنہ نے ڈولی سے کندھے تے اٹھائی سی نا آپ نے انہوں نے فرمایا سچی دسے تواڈے جو نبی دا پتر کون ہے تے سید زادہ کون ہے؟ وہ جڑا سید زادہ سی نا او دے دل چ فکر لگی، انہیں آکھیا مولوی صاحب مزدوراں کلو مزدوریاں کرائی دیاں برادریاں نہیں پوچھی دیاں۔ آپ نے فرمایا تواڈے چوہاں وچوں جڑا نبی دا آل ہے نا میں انہوں نبی دا واسطہ دے کے کہنا مینوں سچی دسے تواڈے جو نبی کو دا پتر کون ہے؟ فرمایا مینوں نبی دے خون دی خوشبو پئی آوندی ہے تواڈے چ کوئی سید زادہ ہے۔ سید زادہ گئے ہو کے کہنے لگا جی میں سید زادہ ہوں، آج دل گزرے گھر وچ پکیا کچھ نہیں، بچے بڑے پیاس تے بھکھ نہ تڑپ رہے نہیں، میں بریلی دے بازار وچ دہاڑی لگانے آیا اے ڈولی والے آیا کہ ساڈا ایک مزدور بیمار ہے، او دی جگہ میں مزدوری کرنے آ گیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نبی دا پتر ہے، میں ساری زندگی نبی پاک دیاں تعریفاں کرتا رہا ہوں کہ قیامت نو نبی کریم نے پوچھ لیا ہوں میرے ممبر تے بیٹھ کے میریاں تعریفاں کرتا رہے ہیں، نالے میرے پتر دے موڑیاں تے بیٹھ کے سیراں بھی کرتا رہا ہوں، عرض کیتی سیدہ دیا ہو مینوں معافی دے دے۔ سیدہ دیا کہ جی میں ماڑا تے غریب بندہ تسی وقت دے امام، فرمایا تو خون رسول ہے اپنے لباں چکے ہیں تو میں معاف کر دیتا ہے۔ سیدہ نے آگے جی بابا جی میں معاف کیتا ہوں، فرمایا جی معاف کر دیتا ہی ان تینوں تیرے نانے دا واسطہ انکار نہ کری، فرمایا کدھرے سرکار ناراض نہ ہو جان۔ سیدہ دے تو ڈولی چ بیٹھ جاؤ تینوں میں اپنے کندھیاں تے چکا گا، لوگاں دیاں چیخاں نکل گیا وقت دا امام ہے، امامہ دا امام ہے۔ اس سیدہ نے عرض کی تھی مولوی صاحب میں تو انہوں معاف کر دیتا ہے، فرمایا معافی انج نہیں لینی، ہن تو ڈولی جی بیٹھ جاؤ، آمد رضا اپنے کندھیاں تے ڈولی اٹھاوے گا۔ نوجوان سیدہ نو ڈولی جی بٹھایا گیا، پھر لوگاں دی نگاہاں نے منظر ویکھے آؤ، وقت دا امام سیدہ نو ڈولی تے بٹھا کے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے ڈولی لے کے جا رہے آؤ، سارا جلوس بھی نال جا رہے آؤ، اعلیٰ حضرت نالے روندے نالے پڑھدے جا رہے، آپ فرماتے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سارے سنی مل کے پڑھو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب